عربی کی ایک کلام ہے عربی کا جس کا ترجمہ ہے اردو میں. دو چیزیں نادر ہیں انہیں گوارا کرو. دو چیزیں نادر ہیں انہیں گوارا کرو. دانائی کی کوئی بات اگر نادان کہے اسے قبول کر لو, اور نادانی کی کوئی بات اگر دانا کہے اسے بخش دو. ابھی میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اور ان کو میں نے سنا, وجیدالدین صاحب کو سنا, تو سننے کے بعد میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہاں بہت قابل اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اس محفل میں, مگر جو علی گڑھ سے میرا جڑاؤ اور سر سید سے جو میں امپریس ہوا اپنی لائف میں, اور جو روشنی ملی مجھے میرے ذہن کو, تو اس کی وجہ سے میں ایک نان علیگ ہو کے علیگرین کے بیچ میں ہوں, اور آدھا علیگ سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو. میں اس وجہ سے آدھا علیگ سمجھتا ہوں. میرا جو تعلق ہے, میں بلانگ کرتا ہوں مراد آباد کو, جو علی گڑھ سے بہت نزدیک ہے. دہلی, علی گڑھ, مراد آباد, رامپور میں تو ہے, بہت نزدیک ہے رامپور بھی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رامپور اور ہمارے یہاں وہ ابھی جو وہاں کے جو لیڈر ہیں رامپور کے, ہاں وہ بھی یونین کے سیکریٹری رہ چکے ہیں نا علی گڑھ یونین سے. ہاں وہ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. میرا جو اصل میں بات کرنا چاہتا ہوں, اب وہ مسئلہ یہ کہ اتنی چیزیں ذہن میں ایک ساتھ آ جاتی ہیں, اور کوئی میں اوریٹر یا مخرج تو ہوں نہیں, تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں ٹریک چینج ہو جائے گا میرا, اور کہاں سے کیا بات دماغ سے نکل جائے گی. ہاں میں وہ کرتا ہوں. اصل میں اپنی طالب علم میں جب 9ویں 10ویں میں مراد آباد میں پڑھتا تھا, ایک استاد تھے وہاں پہ, ایک سر تھے اقبال صاحب, تو ان کو ان چیزوں سے بہت لگاؤ تھا, اور انہوں نے ایک سوسائٹی وہاں قائم کی تھی, سر سید سائنٹیفک اکیڈمی. تو اس میں ہمیں جو بچے تھے ان کو سب لے لیا تھا 9ویں 10ویں کے, بھائی چلو, اور پروگرام کرتے رہتے تھے کہ یہاں یہ مسئلہ, یہاں یہ مسئلہ, اور چلو بچوں, ہمیں تو اتنا ہوش نہیں تھا کہ کیا بھائی, بس لگے ہوئے تھے ہم. تو تھوڑا تعارف ہو گیا تھا سر سید سے اور ان کے مشن سے, کہ سر سید کا مشن کیا ہے اور سر سید کیا چاہتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا میں ماضی میں جانا چاہتا ہوں, اور کچھ واقعات ہیں وہ جلدی سے میں بیان کر دوں گا کیونکہ آپ بہت لوگوں کو سن چکے ہیں. جی ہاں جی, مغرب کا بھی وقت ہو رہا ہے. تو معاملہ یہ تھا کہ سر سید 1856 میں وہ ان کی بجنور میں پوسٹنگ تھی, مراد آباد کے پاس ہی جگہ ہے, ایز اے منصف اس زمانے میں. اور جب ہی یہ سب غدر کا ٹائم ہو گیا, لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کو بھڑکا دیا, ارے بھائی آپ تو یار بادشاہ ہو اور چلو. اور انہوں نے نہ اپنی طاقت کا اندازہ کیا اور نہ انگریزوں کی طاقت کا صحیح اندازہ کر پائے, اور وہ بھیڑ گئے, اور وہ پھر دیکھو جو ہوا وہ سب کو معلوم ہے. تو یہ حال تھا کہ سر سید بجنور میں تھے, وہ 5-6 انگریز فیملی تھی. اس زمانے میں 2 کروڑ انگریز پورے ہندوستان میں, وہ ہندوستان جو اب پاکستان میں, جو اب پاکستان بھی اور بنگلہ دیش بھی ہے آج کے ٹائم پہ, اس پہ پورے 2 کروڑ انگریز اس کو کنٹرول کرتے تھے. اور 5-6 فیملی تھی, تو وہ سب بجنور کے جو بڑے بڑے لوگ تھے, زمیندار لوگ تھے, وہ سب اپنے گھوڑے اور تلواریں لے کے, اور انہوں نے اپنے ساتھ چھوٹی امت کے لوگوں کو بھی ملا لیا, جو مسلمان, پچھڑے مسلمان مطلب کہے جاتے ہیں, تو ان کو بھی ساتھ میں لے لیا.
اور وہ پہنچ گئے, ان کو گھیر لیا چاروں طرف سے انگریزوں کو. تو سر سید وہاں موجود تھے. سر سید نے کہا بھائی یہ مت کرو یار, تمہیں ہوش نہیں ہے, تم ابھی اگر ان کو مار دو تو ان کو تو تم مار دو گے, کل کیا کرو گے؟ تو بولے بھائی یہ وہ بازی نہیں آئے, اور صبح سے شام تک ہو گئی حجت کرتے کرتے, بات کرتے کرتے. تو یہ ہوا کہ بھائی اب ایسا کرو کہ سر سید نے کچھ موقع پایا اور فیملی کو لے کے وہاں سے رڑکی چلے گئے, رڑکی. تو اس کی وجہ سے جو سر سید نے ان لوگوں کو بچایا اور جو ان کی فیملی کی حفاظت کری, تو انگریزوں کا بڑا کافی اثر ان کے اوپر بیٹھا کہ یہ آدمی سچا ہے, وفادار ہے. اور بعد میں سر سید نے بہت سے لوگوں کی, ویسے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے تھے جا کے, جو لوگ فسادات میں شامل تھے, مگر ایسے لوگ تھے کہ جو بے قصور تھے اور ان کو انگریزوں نے لسٹڈ کر لیا تھا کہ یہ بھی ہیں. تو وہ اس زمانے میں زمیندار تھے, کسی کے 99 گاؤں, کسی کے 60 گاؤں, کسی کے 50 گاؤں, ایسی زمینداریاں تھیں مسلمانوں کی وہاں پر. تو وہ سب پر کر لی انگریزوں نے. اب ایک مراد آباد کا واقعہ جو میں مطلب بتاتا ہوں آپ کو. ایک مولانا تھے, اچھی خاصی جائیداد تھی ان کی, اور جائیداد جو تھی وہ ایک فیملی جا کے جان بچانے کے لیے, انگریز فیملی ان کے گھر میں گھس گئی اور تہخانے میں چلی گئی. وہ مارنا نہیں چاہتے تھے, ان کو بچانا چاہتے تھے, مگر وہ جو لوگ تھے, بھیڑ تھی, ایک مجمع جو تھا وہ گھس گیا اندر, اور گھس کے انہوں نے وہ انگریز فیملی کو ختم کر دیا. اب یہ سب معاملہ جب دیکھا تو انگریزوں نے ان کا نام لکھا, اور جب سب شانتی وانتی ہوئی وہاں پہ, اور جب امن و سکون بیٹھا, تو پھر اس امن و سکون میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی چلو, اور ساری لوگوں کی جائیدادیں لی, اور سارا معاملہ کیا. تو اس میں یہ ہوا کہ میں مقرر نہیں, میرے ہاتھ پیر کھڑے چلتے, جو آدمی کبھی فیس نہیں کرتا پبلک کو, اور کبھی کرنا پڑے تو یہ ہوتا کہ آپ کا ان سے غلط بیٹھو گا نہیں, ہو جائے ہاں. تو سر سید نے ایسے بہت سے لوگوں کی جائیدادیں اور جانیں بچائیں کہ جو بے قصور تھے, اور انگریزوں کو سمجھایا کہ صاحب یہ بے قصور لوگ ہیں, آپ ان کو لے رہے ہیں. انہوں نے تو اپنے یہاں تہخانے میں چھپایا وہ آپ کی فیملی کو, مگر یہ لوگوں کو روک نہیں سکے, اور انگریز ان کی بات مانتے تھے اور ان پہ بھروسہ کرتے تھے. انہوں نے کتنے لوگوں کی جائیدادیں دلوائیں, کتنے لوگوں کی جانیں بچوائیں. مراد آباد میں ہمارے آج بھی 2 محلے ہیں, ایک کٹار شہید, ایک گل شہید. اس زمانے میں شہر بہت مختصر تھا, تو وہ کٹار شہید جہاں گلے کاٹے گئے, وہ گل شہید جہاں پہ پھانسی پہ پیڑوں پہ لٹکا دیا گیا ان لوگوں کو. میرے نانا کے دادا, ان کا نام تھا چودھری عبد القادر, وہ اس زمانے میں ان کو پکڑ کے بھی, وہ بھی اس غدر میں شامل تھے, پکڑ کے ان کو چونے کے بھٹے میں جلایا, پھر ہاتھی کے پیڑ سے باندھ کے ان کی لاش پورے شہر میں عبرت کے لیے گھمائی گئی کہ بھائی آئندہ سے تم ایسے سب کرنا مت. تو ٹھیک ہے, ہاں تو تھوڑی سی باتیں ہیں اور وقت کم ہے. تو یہ ہے کہ ایک واقعہ, یہ وہاں پہ ایک شوکت باغ ہے, شوکت باغ میں یہ رہتے تھے سر سید احمد خان, اور وہ ابھی بتایا سب ان لوگوں نے کہ مرزا غالب کو جب ان کا حالات خراب ہوئے, وظیفہ بند ہوا بادشاہ کے یہاں سے, تو وہ نواب رامپور کے یہاں جا رہے تھے. رستے میں مراد آباد پڑتا ہے, تو مراد آباد کی ایک سرائے میں رکے, تو ان کو پتہ چل گیا سر سید احمد خان کو کہ ارے وہ مرزا غالب آئے. جبکہ آپس میں ان کی ناچاقی تھی, اختلاف تھا, ملتے آئیڈیالوجی ملتی نہیں تھی, مگر اس زمانے کی قدریں الگ تھی. وہ پہنچ گئے سر سید وہاں, بولے بھائی مرزا آپ یہاں کیوں رکے یار, چلو گھر ہے وہاں چلو, سامان اٹھاؤ. تو وہ جو پالکی میں چلتے تھے مرزا صاحب, اور انہوں نے سامان اٹھایا اور وہاں چل دیے, اور جا کے وہاں پہ ان سے کہا کہ روم ہے, اسباب کا کمرہ تھا, سامان کے کمرہ, سامان اس کمرے میں رکھ دیا. تو مرزا غالب نے اپنی ایک بوتل جو ہے باہر ایک داغ تھا اس میں رکھ دی, اور وہ جان بوجھ کے رکھی انہوں نے, مرزا غالب نے. تو جب کچھ دیر ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی سید احمد یار ایک بوتل ہم نے باہر داغ میں رکھی تھی, اب وہ دکھ نہیں رہی ہے. تو بولے
نہیں میں نے اٹھا کے رکھ دی نا باپ کے کمرے میں. بولے اچھا ذرا لے کے آؤ. تو وہ لائے تو مرزا صاحب نے ایسے دیکھی بوٹل اٹھا کے روشنی میں. بولے یار سید احمد اس میں تو کچھ خیانت کی گئی ہے یار, یہ کچھ خیانت. خیر وہ تو بہت سارے واقعات ہیں, میں مطلب اس معاملے میں یہ کر رہا ہوں کہ اصل میں جو واقعات ہوئے, جو معاملات ہوئے وہ ایسے تھے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ قوم کی حالت کیسے سدھاری جائے, کیسے اس قوم کو راہ راست پہ لایا جائے, اور ہر اینگل سے سوچا انہوں نے, ہر معاملے میں سوچا. اور ویسا لگا بھائی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو ہاں میں اس قصے ہی ختم کرتا ہوں اپنی بات, مجھے وقت کم دیا گیا. تو وہ بات یہ ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. تو ان کو ایک ہی چیز آئی کہ اس قوم کو تعلیم سے آراستہ کر دو, اور اس کی جو بنیادیں ہیں سائنٹیفک ہونی چاہیے, اور پھر جو ہوگا اللہ مالک ہے. تو بھائی ابھی میرے اوپر تقاضے زیادہ ہیں, میں اپنی تقریر